وبركاته. معزز حجاج اکرام، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سفر مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف رواں دواں ہے. آئیے سب سے پہلے سفر دعا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ معلومات سفر کے متعلق مدینہ المنورہ کے متعلق سنیں گے انشاءاللہ، پھر ہمارا یہ سفر جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. اللهم إنا نحن نسألك سهلا هذه السفرة. معزز حجاج اکرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مقدر میں اللہ پاک نے جتنے ایام اپنے پاک اور مقدس سرزمین پر طے فرمائے تھے، آج اسی کے فضل و کرم سے ان ایام کو مکمل کرتے ہوئے اور اسی کے حکم سے ہم اللہ کا گھر آج چھوڑ کر کے اس کے پیارے اور لاڈلے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. جتنے روز ہم نے اس مکہ کی مقدس سرزمین پر گزارے ہیں، حق تو یہ تھا اس سرزمین کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ طواف ادا کریں، زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، نفلی طواف ادا کریں. اب اللہ پاک ہم تمام کے نام اعمال کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہماری جتنی عبادتیں وہ بھی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. بس اللہ سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. کہ ہم نے طواف کیا ہے، ہم نے صفا مروہ کی سعی کی ہے، ہم نے بیت اللہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے، ہم نے مکہ المکرمہ کے اطراف کے زیارات کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، مقدس مقامات کی ہم نے سیر و تفریح کی ہے. اللہ پاک سے ان تمام چیزوں کی بھلائی چاہتے ہوئے اور اپنے زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے قبولیت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پھوٹی، دن میں ہو یا رات میں، تنہائی میں ہو یا جماعت کے ساتھ میں، اللہ پاک ان عبادتوں کو قبول کر. مدینے کی جانب جیسا آج ہم سفر کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا ہے. لیکن آپ کے سفر کرنے میں اور ہمارے سفر کرنے میں آسمان کا فرق ہے. آج کا ہمارا یہ سفر بہت آسان، سکون والا، راحت والا، اس میں کوئی پریشانی نہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں، راحت کے ساتھ میں، عفو عافیت کے ساتھ میں اللہ پاک ہمارا سفر کرا رہے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج جو سکون مل رہا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا اور آپ کے پیارے اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر کیے تھے، کچھ مختصر اس کا واقعہ ہے. جہاں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم سب کو اتنا معلوم ہے کہ ہم مدینے کی جانب جا رہے ہیں. مدینے کا جو پرانا نام ہے، مدینے کا جو پہلا نام ہے، اسے یثرب کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے. جیسا ہی حکم ملا جبرائیل امین کی طرف سے کہ ہجرت کرنا ہے، تو آپ اپنے چچا کے گھر چلے گئے.
کہا کہ چچا میں تو جا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نفل ادا کر کے چلا جاؤں۔ اب چچا نے دھتکارا، انکار کر دیا، آپ کو نکارا۔ اللہ کے رسول اصرار کرتے رہے اور وہ انکار کرتا رہا۔ اللہ کے رسول بارہا دفعہ کہا کہ ایک آخری موقع، 2 رکعت نماز کی تو بات ہے، آپ کے چچا انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنسو بہاتے ہوئے افسردگی کے ساتھ میں، ندامت کے ساتھ میں آپ کے چچا سے کہا چچا یاد رکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا میں فاتحانہ انداز میں ماشاءاللہ تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، کیا یہ کتنے لوگ گئے تھے؟ ماشاءاللہ مسجد عائشہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، مختصر بعد میں سناتا ہوں، اللہ پاک بار بار آنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کیا میں نے میرا کام پورا کیا؟ اب صحابہ کو سمجھ میں آ گئی کہ بچڑنے کا وقت آ چکا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرا کام پورا کیا، پھر بھی صحابہ کے چہرے اداس ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ ابو بکر کو سمجھ میں آ رہا ہے، عمر کو سمجھ میں آ رہا ہے، عثمان کو سمجھ میں آ رہا ہے، علی کو سمجھ میں آ رہا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔